بڑے محدث بھی تھے وہ. ان کی زندگی کا آغاز، ان کی زندگی کا اینڈ مسجد نبوی ہوتی ہے. وہ دنیا میں کسی چیز کو نہیں جانتے تھے سوائے مسجد کو. ایک ہوتا ہے نا مجاور مکہ، ایک ہوتا ہے نا مجاور مسجد نبوی. مسجد نبوی کے مجاور تھے، وقت کے بڑے محدث تھے، یہ ادھر سے حدیث دیتے تھے، فقیہ بھی تھے، صحابہ سے خاص نسبت تھی، صحابہ کے شاگرد تھے، کبار تابعین میں تھے، اس میں بامسمہ تھے. ان کے لیے بڑی سعادت تھی، یہیں پہ رہتے تھے، سوتے تھے، اور کہتے تھے میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ میری موجودگی میں یہاں پہ نماز نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ جان کی پرواہ کے بغیر. پھر محاصرہ ختم ہوا تو ان کو سکون ملا، پھر جماعتیں باقاعدہ شروع ہونے لگی. گمنام آدمی ہے، سب کو شہرت تھوڑی ہوتی ہے. یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ جو مشہور ہے کہ اللہ کے وہی مقرب ہیں. عجیب بات ہے. ان 40 دنوں میں انہوں نے کیا کیا دیکھا ہوگا. قبر نبوی کے پاس بیٹھا کرتے تھے، لیٹ جایا کرتے تھے. کتنے خوش قسمت تھے ابو ہریرہ کے داماد. اور اپنے زمانے میں اتنے گمنام تھے وہ، ان کو طلبہ جانتے تھے بس، عام بندے جانتے نہیں تھے. کسی معاملے میں نے کسی ایک عام بندے نے کوئی پہ کیس کیا، غلط کیس تھا ان کے خلاف. کچھ حاسدین تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کے بارے میں فتویٰ دیا جائے، انہوں نے فتویٰ نہیں دیا تو انہوں نے ان کے خلاف کیس کر دیا. تو قاضی نے ان کو بلوایا تو سعید بن مسیب آئے اور کہنے لگے کہ میرے بارے میں انہوں نے غلط کیس کیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کی گواہی کون دے گا؟ پریشان ہو گئے. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو کہنے لگے مجھے کوئی جانتا ہے؟ ہم تو آپ کو نہیں جانتے. تو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. اس زمانے میں ہزاروں کا مجموعہ ہوتا تھا مسجد نبوی میں، تو پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے. کوئی جانتے نہیں، کسی نے جانا نہیں. تو چند دنوں کے بعد کوئی جاننے والے لوگ گئے، انہوں نے قاضی صاحب کو بتایا کہ نہیں گئے، ناحق ہیں، اس پہ غلط فیصلہ ہوا ہے. اور ابو ہریرہ نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح ان سے سادگی سے کیا تھا. سعید بن مسیب ان کے شاگرد تھے تو ان کی نیکی، تقویٰ، طہارت، ان کی عادتیں، ان کی شرافت، نجابت بہت پسند آئی. کہنے لگے شادی کرو گے، آپ کا جو حکم ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتا. تو پھر ابو ہریرہ نے اپنی بیٹی جو کہ مدنیہ تھی، مدنیہ بیٹی سے ان کا نکاح کروایا تھا. سبحان اللہ. صحابی رسول نے اپنا ہیرا اٹھا کے ان کی گود میں رکھ دیا. لوگ صحبت یافتہ تھے نا، بڑوں سے سیکھا ہوا تھا. جب ان کی بیٹی کا معاملہ آیا حضرت فاطمہ رحمہ اللہ کا، تو انہوں نے بھی سعید بن مسیب نے بھی اپنے ایک شاگرد کو بیٹی دے دی. بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے، طبع تابعین میں سے تھے. تو ان کو انہوں نے وہی باتیں کہی کہ بیٹا آپ نکاح کرو گے، جو آپ چاہیں اپنی بیٹی فاطمہ کے حوالے کر دی. ایسے ایسے پاکیزہ لوگ یہاں پہ گزرے ہیں. حضرت مجد الفسانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس امت میں ایسے پاکیزہ لوگ بھی گزرے ہیں کہ 40 سال تک برائی کا فرشتہ قلم اٹھا کے رکھا ہے اس سے. ان کو برائی ہے نہیں، کیا لکھوں ہے ان کے اعمال نامے میں کوئی برائی نہیں ہے 40 سال تک. تو ایسے نفوس قدسیہ کا وجود اس مسجد میں رہا ہے ماشاءاللہ.